الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یاد کریں جب آپ اپنے گھر سے صبح سویرے گئے تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، مسلمانوں کو ان مراکز پہ جہاں پہ بیٹھ کے دشمن پر یہ حملہ آور ہو رہے تھے تو ان کو وہاں پہ اتار رہے تھے قتال کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ جاننے والا ذات ہے تمہارے اقوال کے، علیم باحوالکم، تمہارے احوال کو جاننے والا ذات ہے۔ یہ آیت جمہور کا رائے یہ ہے، جمہور مفسرین کا، غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ یہ غزوہ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بعض غزوہ احزاب کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن راجح بات یہی ہے کہ یہ غزوہ احد کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ غزوہ احد کا پس منظر مختصر سے آپ کے سامنے بیان ہو گیا تھا۔ سن 2 ہجری میں بدر کا واقعہ پیش آیا اور کافروں کو اس میں ذلت آمیز شکست ہوئی۔ 70 قیدی بنا دیے گئے اور 70 کو قتل کیا گیا۔ تو جب یہ واپس چلے گئے، چونکہ بدر کا واقعہ ان تجارتی قافلہ، ابو سفیان کے تجارتی قافلہ بچانے کے لیے ہوا تھا، تو مقتولین کے ورثوں نے یہ کہا کہ اس تجارت میں جو بھی مال نفع ہوا ہے ان کو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے مقتولین کے بدلہ لینے میں خرچ کیا جائے۔ تو اس پہ اتفاق ہوا۔ سن 3 ہجری میں کفار مشرکین مکہ 1000 لشکر لے کر اور 3000 لشکر لے کر احد کے میدان تک پہنچ گئے، اور یہ مدینہ منورہ سے 3 یا 4 میل کے فاصلے پر ہیں۔ مسجد نبوی سے سامنے جو ہے احد کے پہاڑ نظر آتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ہوئی، صحابہ کرام کو جمع کیا، ان سے مشاورت کی کہ مدینہ میں رہ کے مقابلہ کیا جائیں یا باہر نکل کے۔ زیادہ تر لوگوں کا رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں، کیونکہ ہمیں شکست بھی ہوئی تو پیچھے بچے عورتیں ہمارے مومد ہو جائیں گے، ہمیں کسی چیز کی پریشانی نہیں ہوگی، کھانے پینے کے دوسری چیزوں کی، کیونکہ ہمارے تعداد کم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بظاہر رائے بھی یہی تھے، لیکن کچھ جذباتی نوجوان تھے اور وہ بڑے جوش میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم باہر جا کے نہیں مقابلہ کریں گے، خاص طور پر وہ لوگ جو بدر کے موقع پر۔ تو اس پہ کچھ فیصلہ نہیں ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لے گئے اور اپنے وہ ٹوپی جو جنگ میں پہنتے ہیں لوہے کے، وہ پہن لیے اور زیرہ پہن کر باہر نکلے۔ تو صحابہ کو فرمایا حلموا الی الخروج، آئے چلیں۔
تو جو جذباتی لوگ تھے جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا تھا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ما لنا رائے معک کا، آپ کے سامنے ہمارے رائے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، ہم نے تو اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمارے وجہ سے جو ہے آپ نکل رہے ہوں، آپ کا دل نہیں چاہتا ہو۔ انہوں نے معذرت کر لی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ما من نبی یلبس لامتہ ویرجع حتی یحکم اللہ بینہ وبین عدوی، یہ نہیں ہو سکتا۔ نبی جب تیاری کر کے گھر سے نکلتا ہے نا، جب تک فیصلہ نہیں ہوتا پھر وہ واپس نہیں آتا، اب نکلنا ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شوال کے مہینے میں جمعے کی نماز پڑھ کے مدینہ منورہ سے نکلے۔ مفسر کے قول کے مطابق 7 شوال ہے، لیکن عام رائے یہ ہے کہ 15 شوال کو، کتنا؟ گھر سے جمعے کے دن۔ مشرکین مکہ جو ہے احد تک پہنچے تھے جمعرات کو، کب؟ انہیں بلکہ بدھ کو۔ کب پہنچے تھے؟ بدھ کو۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہ بدھ کو ٹھہرے، جمعے کو ٹھہرے، جمعرات کو، جمعے کے نماز پڑھ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے 1000 لشکر کے ساتھ، اور باقاعدہ لڑائی کا آغاز جو ہے وہ پھر ہفتے کے دن ہوا۔ سمجھ میں بات آئی؟ اور تو وہاں پہ جب پہنچے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب مدینے سے نکلے تو 1000 لشکر، 1000 لوگ تھے۔ راستے میں عبداللہ ابن ابی ابن سلول، مدینے کے جو منافق تھے، بظاہر اسلام قبول کر چکے تھے، اس نے اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ وہ واپس ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے رائے کو اہمیت نہیں دیے گئے، ہم تو اپنے آپ کو قتل کرنے کے لیے پیش نہیں کر سکتے، ہم نے تو کہا تھا کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ کریں۔ 300 لوگوں کے ساتھ وہ واپس آ گئے۔ ظاہری بات ہے 1000 کے لشکر میں جب 300 آدمی واپس آ جائیں تو باقی کے اوپر بھی اثر پڑتا ہے، لیکن صحابہ کرام کے اندر جذبہ اور بڑھ گیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد تک پہنچے، مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرکزی جھنڈا دیا، اور حضرت زبیر بن عوام جو بڑے بہادر تھے، اس کو رسالہ جو مرکزی لشکر ہے تو اس کے کمان اس کے حوالہ کر دی۔ جو غیر ذرہ پوش تھے ان کے کمان جو ہے، رسالہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مرکزی کردار ادا کرنے والے، جیسے فدائی تو ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آئی بات؟ اور غیر ذرہ پوش جو عام لشکر ہے تو ان کی قیادت جو ہے، ان کے کمان حضرت حمزہ جو حضور کے چچا تھے اس کے حوالے کر دی۔ تو وہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی ترتیب جو ہے وہ دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان جنگ میں کمان سنبھالنے کی وہ کمال مہارت عطا فرما دیے تھے۔ تو سارے ترتیب کرنے کے بعد ایک 50 آدمیوں کا گروپ عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ عنہ کے عمارت میں سامنے جبل رمات اس کو کہتے ہیں، میدان سے اوپر ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی کے اوپر بٹھا دیے
اور ان کو یہ تلقین کر دیے کہ اگر ہم شکست کھائیں یا ہمیں فتح نصیب ہو، دونوں صورتوں میں تمہیں جب تک حکم نہ دیں نہ اتریں، کیونکہ پیچھے دشمن کا لشکر ہے، تو ایسا نہ ہو کہ پلٹ کے جو ہے یہاں سے حملہ کر لیں۔ ایک مرکزی نقطہ تھا، وہ لڑائی شروع ہوئی اور مسلمان چونکہ 700 تھے، کافروں کے لشکر 3000، لیکن ایمانی قوت کے سامنے کفر کہاں ٹھہرتا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ نے ایسے فتح عطا فرما دی، کافر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، شکست ہوئی ان کو۔ ابتدا میں جب شکست ہوئی، میدان خالی ہو گیا، تو اب صحابہ کرام نے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دی۔ جو اوپر پہاڑی پر جو بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا تو اپنے امیر سے کہا کہ اب تو نیچے جانا چاہیے ہمیں، لڑائی ختم ہو گئی ہے۔ حضور نے فرمایا تھا کہ لڑائی کے دوران نہ اتریں، تو امیر نے کہا نہیں، جب تک حضور کا حکم نہ ہو ہم اتریں گے نہیں۔ تو اس میں جو ہے 40 آدمی نیچے آ گئے اور صرف 10 آدمی امیر کے ساتھ رہ گئے۔ چونکہ مشرکین کے رسالہ، جو فدائین کے جو مرکزی نقطے کا جو پہلا صف میں جو کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، ان کے کمان جو ہے حضرت خالد ابن ولید کے پاس تھے۔ سمجھ آئی بات؟ انہوں نے جب دیکھا کہ یہاں یہ مرکزی نقطہ ہے، تو وہ پیچھے سے آگے اوپر اس جبل رماد کے طرف آ گیا لشکر لے کے۔ ظاہری بات ہے، لشکر کے سامنے 10 آدمی کیا، انہوں نے خوب مقابلہ کیا اور 10 کے 10 جو ہے شہید ہو گئے۔ اب ادھر سے جو ہے پھر دوبارہ حملہ آور ہو گئے مسلمانوں کے اوپر۔ مسلمان تو اب اس کے لیے تیار نہیں تھے، وہ تو یہ سمجھ گئے تھے کہ بس ختم ہو گئی لڑائی۔ جب اچانک یکدم ان کے اوپر حملہ ہوا تو ایک افراتفری سے مچ گئی، جس سے صحابہ ادھر ادھر بھاگ گئے، میدان خالی ہو گیا اور کافی لوگ شہید ہو گئے، 70 شہید ہو گئے۔ تو وہ فتح جو ہے وہ شکست میں بدل گیا۔ بنیادی نقطہ وہ نبی کے اور امیر کے بے اطاعتی تھی۔ سمجھ آئی بات؟ تو اوپر سے پھر اس افراتفری میں ظاہری بات ہے، چاروں طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے دشمن، تو یہ افواہ پھیلائے گئے شیطان کی طرف سے یا شریروں کی طرف سے کہ الا ان محمدً قد قتل، حضور کو شہید کیا گیا۔ تو اس سے صحابہ کے اندر ایک اور افراتفری سے پھیل گئی، جو جہاں تھا اسی طرف بھاگ گیا۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ میدان چھوڑ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سے 12 آدمی حضور کے حفاظت کے لیے رہ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے احد پہاڑ کے طرف چڑھے، چاروں طرف دشمن حملہ آور ہیں اور صحابہ کرام ایک ایک کر کے حضور کے دفاع کر رہے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وار ہوتا تو صحابہ اپنے جسم پہ لیتے ہیں۔ اس طرح کئی شہید بھی ہوئے حضور کے دفاع میں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ شہید قرار دیا کہ حضور کے دفاع میں اس کے جسم کے کوئی حصہ خالی نہیں تھا زخم سے، لیکن اللہ نے پھر بھی اس کو بچا دی۔ حضور نے اس کو فرمایا کہ یہ زندہ شہید ہے۔ بہرحال انس ابن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے آ رہے تھے اس لڑائی کے دوران، ادھر سے حضرت سعد بن ابی وقاص جا رہے تھے میدان چھوڑ کے،
تو کہا انس نے ابن نضر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سعد کہاں جا رہے ہو؟ کہا میدان خالی ہو گیا۔ فرمایا نہیں، اللہ کی قسم اس احد کے پہاڑ سے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آگے بڑھے، دشمن سے لڑتے ہوئے جان دے دی، شہید ہو گئے۔ بہرحال جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامنے پہاڑی کے طرف، جو پہاڑ احد کے پہاڑ ہے اس طرف چڑھ کے جان بچائی، پھر اعلان کروایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور سب کو بلا رہے ہیں، تو پھر صحابہ کرام جہاں جہاں تھے دوبارہ تازہ دم ہو کر دشمن پر حملہ ور ہوئے۔ پھر اللہ نے دوبارہ فتح سے نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کو یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اہلکا سے مراد انہیں حجرہ عائشہ ہے، من بیت زوجتک۔ مسلمانوں کے لیے مورچے بنا رہے تھے کہ بیٹھ کے وہاں پہ دشمن سے لڑیں۔ وَهُوَ يَوْمَ أُحُدٍ، مفسر فرما رہے ہیں کہ احد کا دن کی بات ہے۔ خرج بألف او الا 50 رجلا، 1000 تھے، یا یہ ہے کہ ایک قول کے مطابق 50 کم تھے۔ والمشرکون 3000، 3000 تھے مشرک۔ ونزل بالشعب یوم السبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھاٹی میں اترے ہفتے کے دن، 7 شوال سنۃ 3 من الہجرہ، سن 3 ہجری 7 شوال کو۔ ویسے عام یہی کہہ رہے ہیں کہ 15 شوال ہے۔ وجعل ظہرہ وعسکرہ الی احد، اور اس کے پشت اور عسکر جو ہے احد پہاڑ کے طرف تھے۔ وسوى صفوفہم واجلس جیشا من الرماة، صفیں درست فرمائی لشکر کے۔ واجلس جیشا من الرماة، اور ایک تیر اندازوں کو انتخاب کر کے بٹھایا جبل رمات پر۔ وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ عبداللہ ابن جبیر، ان کا امیر عبداللہ ابن جبیر مقرر کیے۔ بِصَفْحِ الجبل، پہاڑ کے اس چوٹی پہ، اور اس جو اوپر جگہ تھی۔ وَقَالَ انزَحُوا عَنَّا بِالنَّبْلِ، اور ہمارا دفاع کریں نیزے سے۔ لَا يَأْتُونَ مِنْ وَرَائِنَا، ایسا نہ ہو کہ دشمن پیچھے سے آ کے حملہ آور ہو جائیں۔ وَلَا تَبْرَحُوا غَلَبْنَا أَوْ نَصَرْنَا، اور تم اپنی جگہ سے کبھی نہیں ہٹو، اگر ہم غالب ہو جائیں، غلبنا او نصرنا، ہمارے ساتھ جو بھی معاملہ ہو، ہم شکست کھا جائیں، مغلوب ہو جائیں، یا ہمارے ساتھ مدد ہو جائیں۔ چونکہ مشرکین مکہ بڑے دھوم دھام سے، بڑے تیاری سے آئے تھے، اور پیچھے سے عورتوں کے جماعت بھی ساتھ تھی، صرف مرد نہیں تھے، مرد لڑ رہے تھے، عورتیں جو ہے وہ اشعار کے ذریعے سے ان کو تیزی دلا رہی تھی، اور شعر پڑھ رہے تھے وہ عورتیں۔ ان تقبلوا نعانک ونفرش النمارق، بات سمجھ میں آئے نا؟ ان تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، اگر تم ان کے ساتھ لڑو گے، ان تقتلوا نعانق، پھر ہم تمہیں گلے لگائیں گے اور تمہارے لیے عمدہ قالینیں بچھائیں گے۔ او تدبروا نفارق فراق غیر وامق، اگر تم میدان چھوڑ کر بھاگ جاؤ گے تو پھر تم سے ایسے جدائی اپنائیں گے کہ کبھی تمہارے قریب نہیں آئیں گے۔ تو اس طرح کے اشعار کے ذریعے سے وہ عورتیں، تو ان کو تیزی
دلا رہی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بکا اصولو و بکا اقاتلو حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ حضور نے فرمایا اللہم بکا اصول، اے اللہ آپ کے ذریعے سے ہم قوت حاصل کرتے ہیں، و بکا اقاتل، آپ ہی کے ذریعے سے ہم لڑتے ہیں، حسبی اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ کافی ہے، بہترین مددگار ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ جب سامنے پہاڑی پہ چلے گئے تو ادھر سے ابو سفیان کہتا ہے کہ افیکم محمد، حضور نے فرمایا جواب نہ دیں، اور ادھر سے جواب پھر اعلان کرتا ہے کہ افیکم ابو بکر، افیکم عمر، حضور نے فرمایا جواب نہ دیں۔ جب ان کو جواب نہیں ملا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ سارے قتل کیے گئے، تو کہنے لگے ہیں اولو حبل اولو حبل۔ حبل ان کا سب سے بڑا بت کا نام تھا، یعنی آج اس کا دن ہے، اس کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت پھر فرمایا جواب دیں، تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ بات سمجھ میں نا؟ اللہ مولانا لا مولا لکم، فرمایا ابو بکر بھی موجود ہے، حضور بھی موجود ہے، عمر بھی موجود ہے، اور ہمارے لیے اللہ جو ہے مولا اور مددگار ہے، تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس طرح یہ واقعہ پیش آیا، اس میں کئی باتیں ایسی ہیں۔ تو دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ صحابہ کرام جو میدان چھوڑ کر گئے تھے، اللہ نے ان کو مختلف آیتوں میں تنبیہ فرمائی، پھر اللہ نے تنبیہ کرنے کے بعد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، میں نے معاف کر دی۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس لیے ہمارے عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں، مغفور ہیں، جرم ان سے ہوئے ہیں، لیکن اس دنیا سے گئے تو صاف ہو کر گئے۔ کیا کر کے گئے؟ صاف ہو کر گئے۔ معصوم ہونے کا صفت یہ انبیاءوں کا ہے، ان سے گناہ نہیں ہوتا۔ صحابہ سے گناہ بھی ہوئے ہیں، لیکن کمال یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کو ایسے توبہ کا توفیق عطا فرما دی۔ زنا بھی سرزد ہوئے ہیں، لیکن حضور نے کیا فرمایا؟ بات سمجھ میں نہیں؟ حضرت معاذ اسلمی کے متعلق لوگوں نے کہا کہ بھائی اس کو تو ایسے رجم کیا گیا جیسے، تو نامناسب الفاظ استعمال کیے کچھ لوگوں نے۔ حضور نے فرمایا تمہیں کیا پتہ، وہ تو جنت کے حوضوں میں غوطے لگا رہا ہے۔ غامدہ ایک عورت تھی، اس سے زنا سرزد ہوئے اور اس کو رجم کیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ اس نے ایسے توبہ کی ہے نا، اگر 70 مدینے کے بڑے گناہ گاروں پہ اس کے ایک توبہ تقسیم کیے جائیں تو سب کی مغفرت ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ بڑے جرم۔ تو جرم کرنا کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ اس جرم کو پھر دھو کر جو ہے اس دنیا سے چلے جائیں آدمی۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ کر کے توبہ کرنے والوں سے بڑے پسند فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بندے کو پتہ چل گیا کہ میرے سوا کوئی اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ حضور کے صحبت کی وجہ سے صحابہ کرام کے اندر یہ جذبہ تھا کہ ان سے اگر گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، دیکھیں یہ گناہ کا سرزد کروانا بھی یہ ایک حکمت سے خالی نہیں تھی۔ اگر زنا سرزد نہ ہوتا، چوری سرزد نہ ہوتی، تو حدودات کے تنفیذ عملاً کیسے ہو جاتا؟ سمجھ نہیں آئی بات؟ عملاً حضور کے ہاتھ سے ان چیزوں کو اجرا کروا کے امت کو دکھا دیا، اور پھر صحابہ کو صاف کر کے دنیا سے۔ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ تو اس لیے اس پہ صحابہ کرام کو ہدف تنقید بنانا یہ انتہائی نامناسب ہے۔
تو اچھا آگے فرماتے ہیں اذ ہمت طائفتان منکم، جب اذ یہ بدل ہے ماقبل والا اس سے، و اذ غدوت سے، جب قصد کیے دو جماعت نے تم میں سے، یہ دو جماعتیں جو ہیں بنو سلمہ اور بنو حارثہ تھے۔ بنو سلمہ کا تعلق خزرج سے تھا، بنو حارثہ کا اوس سے۔ جناحال عسکریں، یہ لشکر کے دو بازو تھے۔ جب 300 آدمی واپس چلے گئے تو ان لوگوں کے دل میں یہ دو قبائل جو اوس و خزرج کے تھے، ذیلی قبیلہ تھا ان کا، ان کے لوگوں میں بھی تھوڑی سی وہ بھی گٹمٹا گئے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ اللہ فرماتے ہیں ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، کہ یہ بھی بزدل بن جائیں، اے تجبنا عن القتال، یعنی یہ بزدل بن جائیں قتال سے، وترجع لما رجع عبداللہ ابن ابی المنافق واصحابہ، جب واپس ہو گئے عبداللہ ابن ابی منافق اور اس کے ساتھی، وقال علی ما نقتل انفسنا و اولادنا، منافقین نے کیا کہا؟ ہم اپنے آپ کو اپنے اولاد کو قتل کرنے تھوڑی جا رہے ہیں، ہم تو ایسا کام نہیں کریں گے۔ وقال لأبی حاتم السلمی القائل له انشدکم اللہ فی نبیکم وانفسکم لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اور اس کو کہا جو القائل له، بات سمجھ میں نا، کہنے والا تھا اس کو، انشدکم فی اللہ فی نبیکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں فی نبیکم، تمہارے نبی کے بارے میں، وانفسکم، تمہارے نفس کے بارے میں، لو نعلم قتالا لاتبعناکم، اگر ہم لڑنا جانتے تو تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہ ابو حاتم السلمی، بات سمجھ میں آئی نا، یہ صحابی ہیں، اس نے عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق کو کہا تم واپس جا رہے ہو حضور کو چھوڑ کر، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ دیکھا پر اصل میں یہ ہے کہ ہمیں تجربہ نہیں ہے لڑائی کے، بات سمجھ میں آئی کیا ہے؟ اگر ہمیں تجربہ ہوتا نا تو پھر لاتبعناکم، فثبتہم اللہ تعالی ولم ینصرفا، لیکن یہ دو جماعتیں بزدل تو ہو گئے تھے، بزدلی کا ارادہ تو کر لیا تھا، لیکن اللہ نے ان دونوں کو مضبوط فرما دی، اور ان کے دل میں شروع میں خیالات جو آئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو مضبوط کر دیے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ حدیث میں آتا ہے کہ ہم گناہ کا ارادہ کرنے سے آدمی گناہ گار نہیں ہوتا جب تک اس گناہ کو کرے نہیں۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کے مددگار ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ پر توکل کریں مومن، لیثقوا بہ دون غیرہ، اعتماد اللہ پر ہو کسی اور پر نہیں۔ لیکن ان کی تعریف کی اللہ نے، واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں قبیلوں کے دوست ہیں، کیا ہے؟ اسی لیے تو ان کے دلوں سے یہ بزدلی کو نکال لیا۔ وَنَزَلَ لَمَّا حَزَمُوا تَذْكِرًا لَهُم بِنِعْمَةِ اللَّهِ، یہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب احد کے میدان میں مسلمان کو شکست ہوئی، اور کافی صحابہ کرام زخمی بھی ہوئے، کیا ہوئے؟ تو اس وقت کچھ پریشانی لائے، کوئی ظاہری باتیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکیر نعمت کے طور پر فرمایا 1 سال پہلے تم نے دشمن کو ایسے شکست دی تھی، اس کو تو یاد کرو نا۔ آج اگر تمہیں شکست ہوئی تو اس سے تم کیوں پریشان ہو جاتے ہو؟ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہارے ساتھ مدد فرمائی تھی بدر کے موقع پر۔ بدر یہ سن 2 ہجری میں پیش آیا تھا، بات سمجھ میں آئے نا، اور 17 رمضان کو بدر کا واقعہ پیش آیا سن 2 ہجری میں۔ بدر اصل میں مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک کنواں ہے، کسی آدمی نے اس کنواں کو کھدوایا تھا جس کا نام بدر تھا، تو لہٰذا اس علاقے کا نام، اس کنواں کا نام جو ہے بدر پڑ گیا۔
اور یہ مدینے سے کافی فاصلے پر، بہت فاصلہ ہے۔ احد تو قریب ہے اور بدر جو ہے بہت دور ہے۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اللہ فرماتے ہیں بین مکہ والمدینہ وانتم اذلہ، تم تھے کمزور۔ اذلہ کے معنی کیا؟ ذلیل نہیں ہے، کیا ہے بھائی؟ کمزور تھے۔ کیسے؟ بقلت العدد والصلاح، تمہارے پاس اسلحہ نہیں تھی، کم اور تعداد بھی کم ہے۔ ذلہ سے ذلت مراد نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ مسلمان کبھی ذلیل نہیں ہوتا، مسلمان کبھی ذلیل، جس کے دل میں کلمہ ہے تو وہ ذلیل کیسے ہوگا؟ یہاں ذلت سے مراد کیا ہے؟ کمزوری۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اللہ سے ڈریں تاکہ تم شکر کرو گے اللہ کی نعمت کو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، یاد کریں جب آپ فرما رہے تھے مسلمانوں کو اے نبی، توعدہم، ان کے ساتھ وعدہ کر رہے تھے، تطمیناً لقلوبہم، ان کے دلوں کو اطمینان دلانے کے لیے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يَمِدَّكُمْ، کیا کافی نہیں ہے تمہارے لیے؟ بات سمجھ میں نا؟ اور اللہ تمہارے ساتھ مدد فرمائے 3000 لشکر کے ساتھ فرشتوں میں کہ منزلین اترنے والے، بات سمجھ میں نا؟ جن کو اتارا گیا ہو۔ بلا بلکہ یکفیکم ذالکم، بلکہ تمہارے لیے کافی ہے۔ انفال میں سورہ انفال میں بِأَلْفٍ 1000 کا ذکر ہے، لِأَنَّهُ أَمَدَّهُمْ أَوَّلًا بِهَا، کیونکہ شروع میں ان کے ساتھ مدد 1000 کے ہوئی، ثم صارت ثلاثہ، پھر 3000 ہو گئے، ثم صارت خمسہ، پھر 5000 ہو گئے۔ مفسر علیہ رحمہ قرآن کریم کے اس آیت کے جو بدر کے موقع پر اصل میں یہ ہوا کہ مشرکین کے تعداد 1000 تھے، مسلمانوں کے 313۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ آپ کو بدر کا واقعہ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے، تو اس لیے یہاں بیان نہیں کریں گے۔ تو اس دوران جب لڑائی شروع ہوئی، قرظ ابن جابر اس نے اعلان کیا کہ یہ مشرکین مکہ کے تعاون کے لیے تو اتنا لشکر آ رہے ہیں 1000۔ تو اللہ کی طرف سے بھی اعلان ہوا نبی کے توسط سے کہ تم اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں، تو فرشتوں کی جماعت آئے گی 1000۔ پھر 3000 کا اعلان ہوا تو ادھر سے بھی 3000 کے، پھر 5000 کا اعلان ہوا تو ادھر بھی۔ تو اللہ خود فرماتے ہیں کہ ویسے تو ایک فرشتہ بھی کافی تھا نا تباہ کرنے کے لیے، اطمینان قلب کے لیے اتنے فرشتے اترائے تھے۔ یہ مختلف مراحل ہیں، سمجھ میں بات آئی؟ ابتدا میں 1000، پھر 3000، پھر 3 اور 5 کا تو یہاں ذکر ہے، اور باقی سورہ انفال میں جو ہے 1000 کا ذکر ہے۔ تو تطبیق تینوں کا پھر اسی طرح ہوگا۔ ان تصویروں، اگر تم صبر کرو گے علی لقاء العدو، دشمن کے مقابلے، وتتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو گے، مخالفت سے بچو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، آئیں گے اسی وقت، هذا جو یہ ہے، یمددکم ربکم ب5000، مدد فرمائیں گے تمہارے ساتھ 5000 فرشتوں کے ساتھ، مسومین یا مسومین، بات سمجھ، بکسر الواو فتحہ، وہ نشانہ دار ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ وقد صبروا، صحابہ نے صبر کی میدان بدر میں، وانجز اللہ وعدہم، اللہ نے اپنے وعدہ پورا فرما دی، بان قاتلت معہم الملائکہ علی خیل بلغ، اور پھر ان کے ساتھ وہ فرشتے لڑتے رہے اور مختلف رنگوں والے گھوڑوں پہ بیٹھ کر، علیہم عمائم صفر، اور ان کے اوپر زرد پگڑیاں تھیں، فرشتوں کے اوپر کیا تھی؟ یا بیزن، یا سفید پگڑی انہوں نے باندھے ہوئے تھے، ارسلوہا بین اکتافہم، پھر انہوں نے اپنے اس پگڑی کے شملے کو، اس کونے کو 2 کندھوں کے بیچ میں چوڑا ہوا تھا، سمجھ میں آئی نا؟
تبلیغیوں کی طرح۔ سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ تو بہرحال اس وقت جب فرشتے آئے تھے تو ان کے جو پگڑیاں باندھی ہوئی تھیں تو وہ کس رنگ کے تھے؟ زیادہ تر یہی ہے کہ حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ عنہ، جیسے آپ کو بتایا تھا رسالے کا جو مرکزی کمان سنبھال رہے تھے پہلے، تو اس کے پگڑی جو ہے وہ زرد رنگ کے تھے، تو فرشتوں کے بھی اسی اعتبار سے اسی رنگ کے فرشتے جو ہے زرد رنگ کے پگڑیوں میں جو ہے وہ نازل ہوئے ہیں، اور بعض روایتوں میں سفید آ رہا ہے، جیسے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کانت سیم الملائکہ یوم بدر عمائم بیضاء، فرشتوں کی علامت یہ تھی کہ ہم اسی سے پہچان رہے تھے کہ ان کے اوپر سفید پگڑیاں تھیں۔ تو اس سے بظاہر یہی معلوم ہوتا ہے کہ مختلف رنگ کے تھے۔ اور رئیس الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے زرد رنگ کے پگڑی باندھے ہوئے تھے، اور باقی فرشتوں کے مختلف سفید اور کسی کا کوئی دوسرا رنگ۔ بات سمجھ میں آئے نا؟ اور آگے فرما رہے ہیں وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ، اللہ نے نہیں بنایا فرشتوں کے امداد کو مگر خوشخبری کے لیے تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بھی، تاکہ تمہارے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، سے فَلَا تَجْزَعْ مِنْ كَثْرَةِ الْعَدُوِّ وَقِلَّتِكُمْ، تم یہ فریاد نہیں کرو ہم تو کم ہے اور وہ زیادہ ہیں۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، نہیں ہے اصل مدد اللہ کی مگر اللہ کی طرف سے، العزیز و غالب ذات الحکیم حکمت والے ہیں۔ یؤتی من یشاء، جس کو چاہیں دیتا ہے، ولیس بکثرت الجند، کامیابی لشکر کے زیادتی پر نہیں ہے۔ لیقطع طرفا من الذین کفروا، لیقطع یہ متعلق ہے نصرکم کے ساتھ، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے تمہارے ساتھ بدر میں تعاون فرمائے ہیں۔ کیوں؟ لیقطع طرفا من الذین، تاکہ تم کاٹ دو، یعنی ہلاک کر دو۔ لیقطع سے مراد کیا ہے؟ کاٹنے سے مراد کیا ہے؟ لیہلکا۔ طرفا من الذین کفروا، ایک طرف کافروں کے، بالقتل قتل کرنے کے ساتھ، والاسر اور قیدی بنانے کے ساتھ۔ ظاہری بات ہے 70 قیدی بنا دیے گئے اور 70 مارے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 70 جو بڑے صنادید قتل ہوئے تھے ان میں سے ابو جہل بھی تھا، سب کے لاشوں کو جمع کر کے قلیب بدر میں ڈال دی اس کنواں میں، اور اوپر کڑے ہو گئے، اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنواں میں ان کے لاش کے طرف دیکھ کر فرماتے ہیں حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، بخاری کی روایت ہے۔ اللہ نے سے جو وعدہ کیا، اللہ نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تو وہ پورا ہو گیا نا۔ اللہ نے فرمایا تھا نبی مخالفت کرو گے تو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضور کی طرف دیکھ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مردوں سے بات کر رہے ہیں، کیا آپ کی بات سنتے ہیں؟ کیا آپ کی بات یہ سنتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں سنتے ہیں، آپ سے زیادہ سنتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ امام قتادہ کا قول نقل کیا امام بخاری، وقال قتادہ احیاہم اللہ نقمتا وحسرتا، اللہ نے اس وقت ان کافروں کو زندہ کر کے حضور کے آواز سنا دی تاکہ ان کو افسوس ہو جائیں۔ کیا ہو جائیں؟ اللہ کے وہ وعدہ ان کو یاد آ جائیں کہ نبی کی مخالفت کرو گے تو یہی نتیجہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو یہ ایک ایسے کامیابی تھی جس کا کوئی نظیر نہیں تھا، اسلام اور کفر کا سب سے پہلا معرکہ ہے، اور شاندار فتح مسلمانوں کو نصیب ہوئی۔ اللہ فرماتے ہیں او یکبتہم، یا ان کو ذلیل کرو گے، شکست دے کے یہ جو بچ گئے وہ ذلیل ہو کر واپس چلے گئے، کچھ قیدی بن گئے، کچھ قتل ہوئے اور کچھ ذلیل ہو کر واپس چلے گئے۔ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، یہ یرجعوا لوٹیں گے، خائبین
نا امید ہو کر لن ینالوا ما راموا ہو، جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ حاصل نہیں ہوا۔ ونزل لما كسرت رباعیتہ وشج وجهه یوم احد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے، ٹوٹ گئے تھے، اور وشج وجهه، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک زخمی ہو گئے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اور چہرے سے خون نکلا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو سمجھ میں بات آئی؟ احد کے میدان یوم احد، احد کے میدان میں قال کیف یفلح قوم حزبوا وجہ نبیہم بالدم، ایسے قوم کیسے کامیاب ہوں گے جنہوں نے اپنے نبی کو خون سے رنگین کیا۔ کیا کیا؟ لیس لک من الامر شیء، اللہ نے فرمایا نبی کو آپ کے پاس اختیار نہیں میرے نبی، بل الامر للہ، بلکہ سارے اختیار مالک کے پاس ہے۔ تو فاصبر، صبر کریں، او یتوب علیہم، یا اللہ تبارک و تعالیٰ معنی اعلان کے، یہاں تک کہ او معنی اعلان کے، کب تک صبر کریں؟ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے توبے کو قبول فرمائیں، ان اسلام میں داخل ہو جائیں گے، او یعذبہم، یا ان کو سزا دیں، فإنہم ظالمون، یہ ظالم ہیں، نبی کو سزا تکلیف دینے والا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے متعلق نام لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجا، اللہم لعن الحارث بن حشام، اللہم لعن صفوان بن امیہ، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بئر معونہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے، 70 قراء مدینے کے لوگ یہ کہہ کر لے گئے کہ ان قراء کو ہم اپنے علاقے میں لے جا رہے ہیں تاکہ وہاں پہ کیا ہو جائیں، دین قرآن سکھائیں، لیکن راستے میں جا کے ان کے ساتھ غداری کر کے ان کو شہید کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں 1 مہینے تک ان قبائل کے لیے بد دعائیں کی، قنوت نازلہ پڑھا۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو اللہ نے پھر فرمایا کہ منع کر دی کہ اب بس کریں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، خاص اللہ کے لیے جو آسمان و زمین میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو زمین میں ہے، مُلْكًا وَخَلْقًا وَعَبِيدًا، یا ملکن، یغفر لمن یشاء، بخشتا جس کو چاہے، ویعذب من یشاء، سزا دیتا جس کو چاہے، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا اپنے دوستوں کو ہے، رحیم بأہل طاعتہ، اطاعت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے مہربان ہے۔ بس ہے؟ ہاں بھائی۔